ہماری سامان یہ ہمارے اتفاق صاحب ہیں، ہمارے تسلیم صاحب ہیں، اور یہ ہمارے امین صاحب ہیں، سلیمان خان صاحب ہیں، اور اسی طرح وزیر صاحب ہیں، یوسف غنی صاحب ہیں، اور ہمارے انصر صاحب ہیں، یہ پورے اتفاق یہ سب پورے کنوینر صلی اللہ بہت اچھا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، اتحاد کے لیے سب مل کر کام کرنے کی توفیق بخشی، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہاں ایک بہت بڑا
جاندار شاندار عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ پوری ریاست بھر سے پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ ہمارے بہت سارے علماء بھی اور بہت سارے نوجوان بھی اپنے اپنے علاقوں سے یہاں تشریف لائے، اور ہمارے بہت سارے علاقوں میں بنگلور میں خاص طور پر دکان بھی اپنی تجارت کو بھی بند رکھ کر پورے اہتمام کے ساتھ پوری آمادگی کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے اور کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے آواز دی جائے گی ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ جو یہاں بنائے گئے تھے رضاکار طور پر، تو وہ احباب بھی اور اسی طرح سول ڈیفنس والے بھی اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اور اسی طرح ہمارے پوری ریاست کے علماء اکرام بھی اور یہاں ہمارے ریاست کے اکابر علماء اکرام بھی اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی کنوینرشپ میں اور آپ کی سرپرستی میں اس پورے اجلاس کو منعقد کیا اور بہت ہی کامیاب طریقے سے ایک پیغام دیا کہ انشاءاللہ ہم شریعت کی بھی حفاظت کریں گے اور ساتھ ساتھ وقف کی جو زمینیں ہیں اس کی بھی حفاظت کے لیے ہم سرگرم عمل رہیں گے، اور جب کبھی بھی آئندہ ہمارے اکابرین کی طرف سے جس طرح کا بھی اشارہ ہوگا یہ باتیں سامنے آئیں گی اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام ختم ہونے کے بعد کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، شکریہ ادا کیا گیا۔ چونکہ ایک مہینہ پہلے ہی کمشنر صاحب سے ہمارے پورے جو کنوینرز ہیں اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو سہ رکنی کمیٹی کے کنوینر ہیں اور ہمارے سلیمان خان صاحب جو سہ رکنی کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، تو یہ ہم سب مل کر اور پورے جتنے بھی مختلف کمیٹیوں کے کنوینرز ہیں جو اجلاس عام کے لیے بنائے گئے تھے، سب نے مل کر اس جلسے کے سلسلے میں بتایا تھا تاکہ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اور پوری ترتیب کے ساتھ بہت ہی منظم طریقے سے انجام دیں تاکہ آنے والی ٹریفک کو بھی تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایئرپورٹ بھی جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی نہ ہو، اور سب سے بڑی بہت اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے جو ٹریفک کے کمشنر ہیں انہوں نے گوگل سے مرج کر کے آنے والی ٹریفک کو پہلے ہی موڑ دیا تھا دوسرے راستوں سے تاکہ ان کی فلائٹوں میں کسی بھی طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو یہ پورے علاقے میں یہاں کسی بھی طرح گوگل دکھا ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں سے آپ کو گزرنا ہے، تو دوسرے علاقوں سے گزار کر انہوں نے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی مدد فراہم کی، اس پر ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اور چونکہ پہلے ہی سے ارادہ تھا کہ ہم سب مل کر کمشنر صاحب کے پاس کل جائیں گے، لیکن کل وہ یہاں شہر میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھی بالفور جلسے کے بعد سب نے مل کر وہاں پہنچ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہماری اس ریاست کے وزیر اعلیٰ عزت مآب سدرامیا جی صاحب کو بھی اور اسی طرح ہمارے جتنے وزراء ہیں مسلم خاص طور پر اور ایسے ہی جتنے ایم ایل ایز ہیں ایم ایل سیز ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب اور ہمارے نصیر احمد صاحب جو مشیر خاص ہیں سی ایم کے، انہوں نے بہت تعاون کیا، قدم قدم پر ساتھ بھی دیا۔ ہم تمام مسلمانوں کی جانب سے ہمارے عزت مآب وزیر اعلیٰ کا بھی اور اسی طرح تمام سیاسی قائدین جس میں سب کے سب موجود ہیں، ہمارے حارث صاحب یعنی حارث صاحب ہیں اور اسی طرح سلیم صاحب ہیں، اسی طرح یوٹی قادر صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے آصف سیٹھ صاحب ہیں اور اسی طرح رحیم خان صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے جو کنیز فاطمہ صاحبہ ہیں، عبدالجبار صاحب ہیں، رضوان ارشد صاحب ہیں اور ہمارے کے رحمان خان صاحب جو سابق ایم پی اور راجیہ سبھا ڈپٹی اسپیکر رہے وہ، اور اسی طرح ناصر حسین صاحب ہیں اور ہمارے اس علاقے کے جو ایم ایل اے ہیں جو پڑوس کے ہیں ESC سینواس صاحب ہوں اور دوسرے جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ بھی دیا، تعاون کیا، اس پر بھی ہم تمام سیاسی قائدین کا بھی شکریہ بجا لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طویل زمانے کے بعد آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے بنگلور شہر میں صوبہ کرناٹک کا عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف منعقد کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے جذبات ایک زمانے سے دبے ہوئے تھے
वो जज्बात को जाहिर करना चाहते थे, कोई मौका आ नहीं रहा था। और इसी तरह मुसलमानों के ईमान पर कुछ दबीज चादर सी पड़ गई थी। आज के इस इजलास ने जज्बात के इजहार का भी मौका दिया और ईमान पर वो जो चादर पड़ी हुई थी उसके हटने और ईमानी हरारत उनके अंदर फूंकने का मौका दिया। बेंगलौर शहर ही से नहीं बल्कि पूरे सूबे से मुख्तलिफ बल्कि तमाम अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। लाखों का मजमा था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन ने शानदार जानदार खिताबात से सबको नवाजा। खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हुआ कि ना आने में, ना दौराने इजलास, ना वापसी के मौके पर कहीं किसी किस्म का कोई खलल, कोई इंतशार नहीं हुआ। ये अल्लाह की बड़ी मदद रही। साथ में यहाँ के पुलिस महकमा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का महकमा हो या ट्रैफिक का हो, इन दोनों महकमों ने भरपूर ताउन किया और उनसे जो बन सकता था उन्होंने दिलो जान से इस इजलास के लिए अपनी खिदमत फराहम की थी। इसी तरह हमारे रजाकार, हमारे साथी और हजरत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में दारुल सबीलुर रशाद हो या यहाँ का इजलास हो और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र, मुख्तलिफ मसालिक के लोग सब मिल करके इस इजलास को कामयाब करने में जो मेहनतें की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाज रखी। और हम ये समझते हैं कि ये तवक्कुआत से कहीं ज्यादा आज का इजलास कामयाब रहा। अल्लाह नजर बस से महफूज रखे और इस इजलास के इनेकाद के मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो इजलास यहाँ खुदू साहब ईदगाह में मुनक्किद हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, तो यहाँ पे जो मजमा जमा हुआ था, इन लोगों के लिए कई डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे वॉलंटियर्स के। खुसूसी तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की एक टीम थी, क्राउड मैनेजमेंट की टीम थी, स्टेज मैनेजमेंट के लिए हमारे जो सिविल डिफेंस के दोस्त अहबाब हैं इनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो बहुत खूबी तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इसको हमारे कमिश्नर साहब उन्होंने भी इसको सराहा है। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन की टीम बनी थी, चाहे वो ट्रैफिक हो या हमारे वॉलंटियर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारे वॉलंटियर्स हो, तो ये सब मिलकर हमारे उलमा की सदारत में एक बहुत खूबसूरत रूहानी जलसा यहाँ पे हुआ है।